السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر سہیل خان اور آپ لوگ میرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسا کہ فیس بک اور یوٹیوب ان سے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو دوستو، اگر آپ لوگ زندگی کے اندر مسلسل چیزوں کو لوز کر رہے ہیں، مسلسل مقاصد کو، مسلسل خوابوں کو لوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ والے زندگی کے جو دو اصول ہیں ان کو لازمی فوکس کر لینا چاہیے. اور ان کیس آپ نے آلریڈی یہ کام کیا ہوا ہے تو پھر ان چیزوں کو ایک بار ریوزٹ لازمی کرنا چاہیے. نمبر ایک یہ کہ اپنی ذات کو ٹائم دینا، اور نمبر دو اپنی ذات کو چیلنج دینا. اپنی ذات کو ٹائم دینا مطلب یہ کہ آپ کی جو بھی سوچ، آپ کا جو بھی خواب، جو آپ کے فیوچر سے جڑا ہوا ہے، جو آپ کے فرائض سے جڑا ہوا ہے، اس کو ریوزٹ کرنا. اور اگر آپ کی مسلسل کوشش کے باوجود آپ کی منزل اور زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو ٹائم دیں، اپنے پلان کو ریوزٹ کریں. آپ کا جو پلان ہے، آپ کا جو خواب ہے، آپ کا جو فرض ہے، اس کو ریوزٹ کریں. اور جہاں جہاں بھی آپ کو کمیاں، جو کوتاہیاں محسوس ہو رہی ہیں، ان کی اصلاح کریں. اور اس کے بعد اپنی ذات کو، یعنی کہ خود کی ذات کو خود ہی چیلنج دیں. چیلنج مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاسک، آپ کا جو خواب ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک چیلنج ہی ہوتا ہے. اب جتنا بڑا خواب ہوتا ہے اتنا ہی آپ کی زندگی کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کا خواب، آپ کا جو چیلنج، آپ کا جو ٹاسک اگر مشکل ہے تو اسے خوف زدہ نہ ہو. تو گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو گندم کے کھیت کے اندر گندم کے دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک چونٹی ایک دانے کو پکڑتی ہے تو اپنے بل کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. کبھی چونٹی اوپر، کبھی دانا اوپر، کبھی چونٹی اوپر، کبھی دانا اوپر. تھک جاتی ہے، دانے کو چھوڑتی ہے، چاروں طرف گھومتی ہے، یعنی کہ سانس لیتی ہے، پھر دانے کو پکڑتی ہے، پھر کبھی دانا اوپر، کبھی چونٹی اوپر، کبھی دانا اوپر. آخر کار وہ اس دانے کو اپنی بل تک لے جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق گندم کا دانہ جو ہوتا ہے وہ چونٹی کے وزن سے 80 گنا زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے باوجود وہ گندم کے اس دانے کو اپنی بل تک لے جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا سال اپنی زندگی کو انجوائے کرتی ہے. جو بھی اس کی فیملی ہوتی ہے پورا سال سیف انجوائے کرتی ہے. یہ چیلنج، یہ ٹاسک، یہ خواب، یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مشکل چیلنج سلیکٹ ہی نہیں کرتا. اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نکلے تو میں ادھر سے اڑ کے پہنچ جاؤں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، مزہ آئے گا. ایک مزدور، ینگ ایج کا مزدور، ایک سیٹھ کے یہاں کام کر رہا تھا. ڈیلی صبح جانا، شام کو گھر آنا. تو ایک دن اس مزدور کی سیٹھ سے ملاقات ہو گئی. سیٹھ نے دیکھا کہ بچہ ابھی ینگ ایج کا بچہ ہے، مزدوری کر رہا ہے. تو سیٹھ نے وہی خوف خدا، اس نے بچے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے دل لگا کے کرو، بڑے بڑے خواب دیکھو، تاکہ بیٹا تم بھی کل میری طرح ایک سیٹھ بن سکو. تو اب اس مزدور کا جواب، وہی مینٹیلٹی، وہی سوچ کہ سیٹھ جی تسی مینوں کہڑے پاسے تورتے پئے ہو؟ میں 12 گھنٹے تو پہلے کام کرتا پیا، تسی ایک گھنٹہ میرے کو ہور لگوا لیا کرو، پر خدا دا واسطہ جی ہے میری مزدوری جڑی ہے انہوں بند نہ کرے جی. اب سیٹھ کیا سمجھا رہا ہے اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ سیٹھ اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت چھوٹا ہے. آپ کے لیے یہ والا جو چیلنج ہے روٹی کو پورا کرنا، یہ بہت چھوٹا ہے. اپنے لیے کوئی بڑے چیلنج کا انتخاب کرو. اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ نظام دین، اس کی رنگت بہت ہی زیادہ کالی، شادی کی عمر ہو گئی. گاؤں کے اندر جتنے بھی گھر تھے جن کے اندر رشتے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر گھر میں رشتہ بھیجا اور ہر گھر سے انکار. تو دوسرے گاؤں رشتہ جاتا ہے، وہاں سے بھی انکار. تیسرے جاتا ہے، وہاں سے بھی انکار. چوتھے جاتا ہے، وہاں سے بھی انکار. چونکہ نظام دین کی جو رنگت ہے وہ کالی، سیاہ کالی. اب نظام دین سیدھا مرشد کے پاس کہ مرشد اس رنگتا تے کچھ کرو. مرشد مسکراتے ہوئے نظام دین سے کہتے ہیں کہ نظام دین تو بس چمکنا شروع کر. اب نظام دین کو لگا کہ شاید مرشد تیز کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. نظام دین نے پھر وہی اپنا جو فکرہ تھا وہ پھر دہرایا کہ بابا جی میں کہہ رہا ہیں کہ میرے رنگ دا کچھ کرو، تسی کہہ رہے ہو چمکنا شروع کرو. اس رنگ نے گھٹا چمکنا ہے جڑا سیاہ کالا ہے. تو بابا جی پھر مرشد پھر یہی کہتے ہیں کہ نظام دین چمکنا شروع کر. اب نظام دین نے پوچھ لیا مرشد سے کہ مرشد یہ کیسے ہوگا؟
تو مرشد کہنے لگے کہ نظام دین اس دنیا کی بھیڑ سے باہر نکل، وہ سوچ جو دنیا نہیں سوچتی، وہ کار جو دنیا نہیں کرتی، جس کے کرنے سے دنیا ڈرتی ہے، چونکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے جتنے بھی عیب ہوتے ہیں، جتنی بھی خامیاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری دب جاتی ہیں۔ اور جب تم ایسا کرو گے تو اس بھیڑ سے الگ تھلگ ہوگے، اس بھیڑ سے اوپر ہوں گے، اور جب تم اوپر ہوں گے تو پھر تم چمکو گے، اور جب تم چمکو گے تو یہ ساری دنیا جو ہے یہ صرف تمہیں دیکھے گی۔ اللہ حافظ۔